اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، جو اس کی اناٹمی آف انسان، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ، اس کی ہڈیاں، اس کا باڈی سٹیچر، اس کی شکل، اس کا باڈی فریم ورک، اس کے اعضاء، اس کا ایبڈومن، اس کے پٹھے، اس کے مسلز، اس کے لمز، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ رب نے بنائے ہیں۔ آپ لوگوں نے اینک پہنی ہوئی ہے، کچھ کوریا سے ہے، کچھ چائنا سے ہے، کچھ فلاں سے ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینک جس آنکھ کے اوپر ہے وہ کورین، امریکن، جرمن، برینگر مینہائم کی ہے، جرمنی کی ہے۔ یہ اینک کس نے بنائی ہے؟ معذرت، یہ آنکھ کس نے بنائی ہے؟ تھوڑا سا نا ہم مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبے سے مراد ہوتا ہے غور و فکر۔ ایک مراقبہ تو آپ نے کیا نا، ایک ہوتا ہے تفکر، اس کو بھی مراقبہ کہتے ہیں۔ فوکس کرنا ایک جانب۔ دیکھیے صرف آنکھ کی بات عرض کرتا ہوں۔ صبح میں کہہ رہا تھا کہ اللہ اکبر جو ہے اس کی تفسیر میں سائنٹیفکلی آپ کو بتاؤں گا بھی۔ آپ دیکھیے یہ آنکھ کس نے بنائی ہے؟ اچھا اب آپ کہتے ہیں میڈ ان چائنا، میڈ ان یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب باقی رہ گئے دو بندے، وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ دو بندے جن پہ سسپیشن ہو سکتی ہے، کون سے ہو سکتے ہیں؟ پیرنٹس۔ شکم مادر میں انسان بنا ہے، وہ تو ایک پلیس ہے، سپیس ہے، وہ تو ایک کارخانہ ہے جس میں اس کی مینوفیکچریشن ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی سندھ کے اندر یہ موٹرز کی اس ہال کے اندر اسیمبلنگ ہو رہی ہے۔ وہ تو ایک پلیس ہے جہاں پہ سارا پروسیس ہو رہا ہے۔ اب اس پروسیس کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیٹی پیدا کرنی ہوتی ہے یا بیٹا پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا پروسیس ایسے نہیں ہوتا کہ 3-4 مہینے بعد اللہ تعالیٰ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بیٹا پیدا کرو۔ وہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے، شروع سے ابتدا سے بیٹی ہوتی ہے، ابتدا سے بیٹا ہوتا ہے۔ اگر ماں کا، اب دیکھو میں بڑی عقلی گفتگو کر رہا ہوں اور مجھے شرم بھی آنی چاہیے، میں عقلی گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھ سے زیادہ اور کل کو شرم آنی چاہیے، آپ کو آنی چاہیے۔ کیوں؟ ہم اہل ایمان ہیں، ہمیں عقلی گفتگو کی کیا ضرورت ہے بیٹا؟ پر میڈیا نے ہمارے سوچوں کو خراب کیا ہے، شہوات نے اور ماحول نے ہمیں انفلوئنس کیا ہے۔ اب بیٹا کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا جینڈر کیا ہے، یہ میل ہے، فیمیل ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے۔ اچھا اگر ماں کا تھوڑا سا بھی رول ہوتا تو کیا پیدا کرتی؟ مذکر پیدا کرتی۔ وہ تو شادی کے لیے کسی کو لڑکی نہ ملتی، ساری مائیں لڑکے پیدا کرتی، اگر ان کا اپنا تو لڑکے لڑکے ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو اس آنکھ کی جو مینوفیکچریشن ہے اس میں ماں کا کیا رول ہے؟ ایک بچی تھی، بڑی ہی سوال کرتی تھی، تو اس سے میں نے ایسی باتیں کی۔ میں نے کہا دیکھو جس وقت آنکھ خراب ہوتی ہے تو ماں جس کے کارخانے میں آنکھ بنی ہے وہ اس کو آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتی ہے۔ اے ماں تجھے اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اس کی آنکھ میں کیا خرابی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ماں کو بھی کچھ پتہ نہیں، باپ کو بھی کچھ پتہ نہیں۔ اب مجھے بتاؤ پھر آنکھ کس نے بنائی ہے؟
کیا کہتے ہیں کہ آنکھ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. کان کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے. بیٹا ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں ایسے ایک لطیفہ سناتا ہوتا ہوں. میں نے نا ایک جگہ جمعے کا آواز کیا تو ایک صاحب مجھے ہے کہنے لگے میں 22 گریڈ کا ریٹائرڈ آفیسر ہوں. آپ نے جب جمعے کا آواز کرنا ہو تو مجھ سے آپ نالج لے لیا کریں. انہوں نے بہت ہی تذکرہ کیا کہ میں بڑا نالج فل ہوں، بڑا صاحب علم. جب بہت ہی زیادہ انہوں نے اس بات پہ کیا تو مجھے بھی تھوڑا سا میں نے کہا حضرت ہمیں نا بہت کم علم دیا گیا ہے. ہمیں نا وی ہیو بین گیون ویری اسکینٹی نالج. کیا آتا ہے؟ اللہ قلیلا، بہت کم دیا گیا. میں نے کہا دیکھیں ایک چیز ہے جو آپ کے باڈی کیج میں ہے، آپ کے ایبڈومن اور شکم میں ہے، اور آپ کی عمر تقریباً آپ ریٹائرڈ ہو گئے 60 سے اوپر ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا جگر کیسا ہے، آپ کا لیور کیسا ہے، آپ کا ہارٹ کیسا ہے، آپ کی انٹسٹائن. آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنی انتڑیوں کو، جگر کو، ہارٹ کو دیکھا ہی نہیں ہے. ساری دنیا تو آپ پھر رہے ہیں. سو یو آر سو اگنورنٹ آف یور سیلف. تم اپنے سے کتنے نابلد اور جاہل ہو. حیرت کی بات ہے آپ کا قلب، آپ کا جگر، آپ کے گردے، آپ کی انٹسٹائنز، آپ کی انتڑیاں آپ نے دیکھا ہی نہیں. عجیب بات ہے. شیشہ نہ ہوتا تو آدمی اپنی پشت کو بھی نہ دیکھ سکتا، اپنی گدی کو بھی نہ دیکھ سکتا. ہماری اگنورنس کا، ہماری جہالت کا بیٹا کیا حال ہے. اور دیکھو سامنے دیکھ رہا ہوں، نہ ادھر دیکھ سکتا ہوں نہ یہ نظر آ رہا ہے. ادھر دیکھتا ہوں تو یہاں سے غافل ہو جاتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر، سامنے دیکھتا ہوں تو پیچھے تو ویسے ہی غافل ہوتا ہوں. پیچھے تو آنکھیں ہوتی نہیں. اس سارا نظام کائنات اللہ رب العزت نے بنایا ہے. تو میری پہلا پیراگراف پتہ کیا ہے کہ بیٹا اپنی تخلیق پر غور کرو اور اپنے رب کو تلاش کرو. یہاں رب سے مراد کیا ہوگی؟ دا کریٹر، خالق کو تلاش کرو، اپنے رب کو تلاش کرو. بیٹا تفکر کی عادت ڈالو، اپنی سوچ کو نا سیدھا کرو.